اولیاء اللہ ہے ہی غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور وہ غلام اسی تے سارے کہندے ہیں نا، میں بھی کہندا تسی بھی، وہ کہ جن کے بارے میں ابھی انہوں نے شعر میں پڑھا تھا کہ آپ فرمائیں یہ میرا غلام ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں میں ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں کہ کیسے آئے؟ یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، یہ لوگ تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہاں سے کون چلا، کیا نیت لے کے چلا۔ عرض کرنے لگے کہ بیعت کی خاطر آیا ہوں۔ آپ نے نگاہ اٹھائی، اور یاد رکھیے جب کچھ بندہ ان سب چیزوں سے نکلتا نہیں نا، کیونکہ یہ ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کو مضبوط کرنے کی خاطر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق پختہ کرنے کی خاطر، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اس کے حوالے سے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ اپنے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی مجھ سے قبل بات بھی ہوئی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام، شان اور آپ کی حقیقت کے بارے میں جان سکے۔ یہ تو سب ذریعے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اپنے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اگر کبھی یہی آنکھیں لگا کے بندہ اپنے آپ کو اس چیزوں میں رکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو ان کے ذریعے سے تو ممکن نہیں، یہ پیچھے رہتی ہیں، آگے قدم بڑھتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کرم ہوا میرے شیخ کامل کے اوپر، وہ ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے قدم آ کے رکھا، تو پھر یہ سارے جو ہمارے خوبصورت شیخ کامل کے خوبصورت فرمودات ہمیں نظر آتے ہیں، جو آپ کی تعلیمات ہیں۔ خیر، جو میں بات کر رہا تھا ادھر جاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہر چیز میں کہ اچھا یہ اس طرح ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح آپ نے مختصراً فرمایا کہ راضی جائیے فلسفہ، منطق، یہ ساری جو تہ در تہ جو ماں رکھی ہے نا، پہلے اسے ہٹا، پھر میرے پاس آ، پھر میں دیکھوں گا تجھے بادشاہ کے سلسلے میں، پہلے یہ سارے سلسلے پیچھے کر، ان کو سائڈ پہ کرنے کے بعد آ میرے پاس، پھر میں تجھے بیعت کروں گا۔ بظاہر بھیجا لیکن نہ بھی بھیجا، باہر نکلے تو ایک کسان کے ساتھ ٹاکرا کرا دیا۔ وہ یہ اس سے پوچھنے لگے، انہوں نے بے شمار دلائل لکھے ہیں اللہ کریم کی وحدانیت پر، اس کے ایک ہونے کے اوپر، مختلف روایات میں مختلف انداز ہیں۔ خیر، جو میں بات کر رہا ہوں ادھر ہی وقت کو سامنے رکھتے ہوئے تیزی سے بیان کو سمیٹتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو جس پہ ہر وقت تحقیق کرتے تھے، اس کا ایک ہونا، اس کی وحدانیت، اس کی توحید کے اوپر، تو جب وہ نظر آیا تو اس کسان سے پوچھنے لگے تیرا کیا دین ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ اگر مسلمان ہے تو تیرا عقیدہ ہوگا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ کیا تیرے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے، اس کسان نے ان کی طرف دیکھا، اور یہ میرا پختہ عقیدہ ایمان ہے کہ یہ انہوں نے بھیجا تھا صاف کر کے تو اسی لیے وہ ٹکرایا تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ یہ لوگ بڑے لجپال ہوتے ہیں، باہر جانے سے پہلے سارا معاملہ صاف کر کے بھیجا۔ حیرت سے دیکھنے لگا ان کی طرف اور کہنے لگا کہ بڑا عجیب سا سوال کیا آپ نے میرے اوپر کہ میں مسلمان ہوں اور میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی؟ مجھے بس ایک میرے پاس تو میرے جن بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا وہ ہے، انہوں نے فرمایا وہ ایک ہے، اس کے بعد مجھے اور کسی دلیل نہ میں ان چکروں میں پڑھنا چاہتا ہوں، نہ مجھے کسی دلائل کی ضرورت ہے، بس میرے آقا، میرے بادشاہ۔ اور اکثر و بیشتر مجھے رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خوبصورت غلام
ہر وقت بسے رہتے ہیں میرے دماغ میں. کئی بار میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محل مبارک کے دروازہ مبارک کے اوپر گھوڑا لے کے جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کتنے کا ہے؟ عرض کرتا ہے 400 کا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ٹھہر جا، میں لیتا ہوں تیرے سے. روک کے گئے، کسی وجہ سے روک کے گئے. گھوڑا آیا کسی وجہ سے آیا. تو ادھر یہ بات کرتے ہوئے میں کیسے ادھر جاتا، کیسے اس پاک دربار کی یہ خوبصورت روشنی رکھتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ گھوڑوں کی ضرورت، نہ رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر جا کے یہ 400 کے 800 لانے کی ضرورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پہ کائنات کا نظام چلتا ہے. آپ علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی غلامی، ان کی تباہ سب کچھ انہی کے ساتھ تعلق میں ہے اور اسی میں کامیابی ہے. ان کے پاس تو جو آتا ہے، اگر ایک اونٹ لاتا ہے جاتے ہوئے یہ 10 دیتے ہیں، ایک چیز لاتا ہے اسے کئی گنا زیادہ دے کے بھیجتے ہیں. جو بھی آتا ہے وہ نہیں جاتا مگر اسے کئی گنا زیادہ نواز کے. ایک تو روحانی حوالے سے تو نوازا جاتا تھا نا، ظاہری حوالے سے بھی. ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اس شان والے ہیں کہ پہاڑ بھرا ہوا ہے، اس طرح بڑا ہوا ہے کہ اس انداز سے بکریوں اور بھیڑوں نے اسے ڈھانپ رکھا ہے کہ وہ پہاڑ نظر نہیں آتا. اتنی تعداد میں ہے. ایک غلام نے دیکھا، آقا نے دیکھا اس غلام کی نگاہ پہ یہ اچھا لگ رہا ہے. آقا نے فرمایا تھا اچھا لگتا ہے، بادشاہ سونا لگتا ہے. اور میں جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصل میں مسئلہ ہمارے ساتھ، میں نے اکثر و بیشتر آپ کے ساتھ بات کی ہے، سارا مسئلہ ایک جگہ خراب ہو جاتا ہے جب ہم، کیونکہ ہم ہیں، باقی سب ہیں اور وہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہیں. تیری میری ضرورت پیاس ہے، تیری تو میں پانی کے لیے ترستے ہیں، پانی رسول اللہ کے لیے ترستا ہے. تو میں دنیا کی چیزوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ اس جیب کی ضرورت ہے نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو صدقے ہے یہ سب کچھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی خیرات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان خیر مضمون پھیل جائے گا. یہ بات ہمیشہ ہر بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کی نہ کوئی مثال تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے. اگر اصحابی نے بھی کوشش کسی نہ 100 میں وصال کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، میری مثال تم میں سے کون ہے؟ تمہاری راتیں تمہارے گھروں میں گزرے، میری راتیں میرے رب کے ساتھ. میں جب تمہارے ہاتھوں سے کھاتا پیتا نہیں نا، مجھے ان چیزوں کی احتیاج نہیں. آپ کے تو شہزادوں کو اگر کسی چیز کی طلب ہوتی تھی، اللہ کے کریم جبرائیل امین کو حکم فرماتے تھے لے دسترخوان لے کے اترنا اور جنت کے شام کے خزانے کھانے سجا ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب میں تمہارے ہاتھوں سے کھاتا پیتا نہیں نا تو میرا رب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. ایسی چلے بچلے، نہ ہوش نہ عقل، مت ماری. خود بھوک لگ دی ہے تو خیال پار نہ رہا، بھوکیا نے پیٹ پڑنا، خود روڑ ہوندی ہے چولہا جانا دی تے روٹی پکان دی اسی ادھر، اور انہاں دے واسطے تے کائنات رب نے بنائی ہے. انہاں کی اس چیز دی احتیاج نہیں ہے کہ آگے شک بلے. انہاں دے گناہ تے فرماندن میرا رب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. میں بات کر رہا تھا رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہمارے بادشاہ کو نہیں ضرورت تھی
کہ اندر تشریف لے جاتے، آپ تو اشارہ فرماتے، پتہ نہیں کیا کیا ادھر 1 سیکنڈ میں، نہ ہی آپ کو گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جبرائیل امین دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے جبرائیل کتنی دیر لگتی ہے جب میرا رب تجھے حکم فرماتا ہے کہ جا میرا پیغام لے کے؟ جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو منتظر ہی اسی چیز کا بیٹھا ہوں کہ کب رب فرمائے اور میں پاگوں آپ کو، ایک لمحہ نہیں لگاتا آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ حسان صاحب ایک شعر بھی اس پہ پڑھتے ہوتے ہیں، بے لقائے سرکار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ جبریل سدرا چھوڑ کے۔